السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان خان. نسیم، پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو کیا کرنے جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا اوریجنل پلان کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے پھر سے واضح موقف اپنایا گیا ہے. یہ موقف یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی 9 مئی یا 26 نومبر کی سازش یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایسا پرتشدد احتجاج، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. یعنی اگر اسٹیٹ کی ریڈ لائن کی بات کریں تو وہ ریڈ لائن یہ ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ سے 9 مئی نہیں ہونے دیں گے، دوبارہ سے 26 نومبر نہیں ہونے دیں گے. احتجاج کا حق حاصل ہے، پرتشدد احتجاج نہیں ہونا چاہیے. ایک بار نہیں، حکومت نے کئی بار یہ موقف دیا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں جہاں تھوڑی سی موٹیویشن تھی کہ شاید بانی پی ٹی آئی کی اولاد یعنی ان کے بچے قاسم اور سلیمان، ان کی وطن واپسی ہوگی اور وہ احتجاج کو لیڈ کریں گے، تو ان سارے امکانات پر پانی پھر گیا ہے. وہ امکانات مدھم نہیں بلکہ ختم ہو چکے ہیں اور اب کوئی امکان نہیں کہ شاید وہ آئیں. اور یہ ضرور ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ آئیں اور اپنے والد سے مل لیں یا آئیں اس وقت اپنے والد سے ملنے کے لیے، لیکن کسی سیاسی احتجاجی تحریک کا حصہ وہ نہیں بن سکتے. اور یہ بات بڑی واضح طور پہ حکومت نے بتا دی ہے. اچھا، اسی ڈر سے، اور علیمہ خان نے بھی اب یہ کہا کہ ان کے آنے کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ نہیں سمجھتے ان کی والدہ کہ پاکستان آ کر وہ ان حالات کا سامنا کر سکے. لیکن اصل سوال یہ ہے، کیونکہ حکومت یا حکومتی جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کوئی اس طرح کی سازش ہے. بہت سے جو کرٹیکل لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ معاملہ جو آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت مسلسل چاہ رہا ہے پاکستان کی ہزیمت کرنا یا پاکستان کو نقصان پہنچانا، یہ اس کی بھی ایک کڑی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان میں امن کا قیام اور معاشی استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے 5 اگست. کیا واقعی میں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ہم سوال اٹھاتے ہیں. ساتھ میں اس کے بعد پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے ڈالر ریٹ کے اوپر. جو مختلف حکومتی یا مختلف میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کو دیکھنے والے ذرائع ہیں وہ اس کا ریٹ 260 بتاتے ہیں کہ اراؤنڈ 260 پر اس کا کرنٹ جو روپی پیرٹی ہے ڈالر کے ساتھ آنی چاہیے. تو وائی از دیٹ کہ یہ اس سے زیادہ ہے؟ پھر یہ کیا دوبارہ اس میں اسپیکولیٹرز ایکٹیو ہوئے ہیں اور حکومت اس سسٹم ایڈمنسٹریٹو میجرز کیا اٹھا رہی ہے؟ یہ سارے اہم سوالات اٹھاتے ہیں. پروگرام کا آغاز محمود مولوی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. محمود مولوی صاحب خوش آمدید سے پروگرام میں. صرف 5 اگست کا انیشلی اگر میں پوچھوں پلان ہے کیا؟ واٹ از دا پلان اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تک؟ تو دیکھیں پلان جو نظر آ رہا ہے، دیکھیں میں تو اس وقت پی ٹی آئی میں ہوں نہیں جی، مگر جو نظر آ رہا ہے کہ کوئی کسی طریقے سے یہ کوئی چیز ایسا پرووک ہو جائے تاکہ اس کی کنٹینیوٹی رہے. اچھا. اور کنٹینیوٹی رہنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسے اگر اقدامات کریں گے جس میں پرتشدد ہوگا تو اس میں کنٹینیوٹی رہتی ہے. اس کی وجہ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جائے جس میں کوئی کسی کی جان آگے چلے جائے تو اس کے بعد اس کو لے کے پرولونگ کریں. دیکھیں نا، یہ عام حالت میں یہ سیاسی جس کو ہتھ کنڈے کہلاتے ہیں کہ جی کوئی کسی کی شہادت ہو جائے تو اسی کو آپ پرولونگ کر سکتے ہیں نا. اگر کوئی چیز ایسے نہیں ہوتا ہے تو وہ پرولونگ نہیں ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں جس کو بولتے ہیں نا آپ احتجاج کریں اور اپنا پلے کارڈ دکھائیں اور اب باقاعدہ پروٹیسٹ کریں. مطلب they want something out of it. they want something out of it. اور جو ایک ایسے سچویشن کریٹ کرے جو ہیجان کی کیفیت دوبارہ سے ہو جائے. بالکل، وہ میرے خیال سے کوشش یہ کریں گے کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جو کہ آگے اس کو کنٹینیو کر سکے وہ. اچھا، لیکن سر کرے گا کون؟ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کریں گے، یہ پی ٹی آئی کے یہ بکلا کریں گے، یہ قیادت علی امین گنڈاپور کریں گے؟ کسی میں یہ پوٹینشیل لگتا ہے یا پھر ایسے گروہ تیار کیے میں انہوں نے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرے خیال سے دیکھیں ان لوگوں میں جو ٹاپ ٹیئر کے ہیں اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اس میں نہیں پڑیں گے. اور میں کہوں گا کہ اس وقت کے جو عہدیداران ہیں پارٹی کے وہ بھی اس میں انوالو نہیں ہوئیں گے. اس میں کچھ الگ گروہ جس کو آپ بولتے ہیں، میں لفظ استعمال کروں گا ایک دم ہی جو پرجوش یا فنڈامنٹلسٹ اس کو بولتے ہیں نا، یا کلٹ فالوور. ہاں، ایک دم سٹرانگ فالوور جن کو پرووک کیا جائے گا کہ جی آپ کریں اور وتھ پرومسز کہ آپ اگر کچھ کریں گے اور یہ ہوگا تو آپ کا نام ہوگا اور جو ہے ہم پارٹی آپ کو یاد رکھے گی اور عوام آپ کو جو ہے ہمیشہ سپورٹ کریں گے. اس قسم کے دیکھیں نا لالی پاپس اگر نہیں دیں گے تو کوئی کیوں باہر نکلے گا؟ صحیح، لیکن یہ منظم ایک سازش یا آپ کہہ سکتے ہیں پلان ہے. دیکھیں اس میں کیا یہ حادثہ
کریٹ کرنے کے لیے تو دے ول ہیو ٹو کم ان, یعنی جسے کہا جائے کہ فل فورس کے ساتھ اگینسٹ دا اسٹیٹ آنا پڑے گا نا. دیکھیں یہ کسی نہ کسی جگہ پہ فل فورس کے ساتھ اگینسٹ دا اسٹیٹ آئیں گی, اور وہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کے میں کہوں گا لوگوں کو پرووک کرے گی کہ وہ ایکشن لیں. اور اس ایکشن میں ہوگا یہ کہ وہ ہو سکتا ہے خود ہی کوئی ایسا حادثہ کر لیں جس سے جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہو جائے. اچھا, مومنٹم نظر نہیں آ رہا ہے احتجاج میں. خود مانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کیا علیمہ خان اور تقریباً ایسے ان کے حوالے. یہ کہیں جان بوجھ کر کوشش تو نہیں ہے کہ چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کریں اور پھر اس دن 5 اگست کو؟ دیکھیں مومنٹم جو تھا, مین جو تھا, اگر وہ بچے آ رہے ہوتے نا تو تھوڑا بہت مومنٹم بن جاتا. اور یہ جو آپ نے کہا کہ دیکھیں خاموشی اختیار کیا ہوا ہے یا مومنٹم نہیں بن رہا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس میں کچھ مخصوص ٹولے کو یہ پرووک کریں گے. اچھا. اور جو میں بھی ایز پر پلان ہوگا کہ کچھ سپاٹس پہ یہ ایشو کریں جو کہ اگینسٹ دی انسٹیٹیوشن. تو یہ میرے خیال سے یہ ان کی غلط فہمی ہوگی, اور یہ ان لوگوں کے ساتھ اور ان ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوگی جن کو یہ بعد میں ڈم کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, جو بھی ورکرز ہوئے ہیں جنہوں نے مطلب پکڑے گئے یا جیلوں میں گئے, ان کو پیچھے پرسان حال کوئی نہیں تھا. دیکھیں نا, ان کی ریلیز نہیں ہوئی. دیکھیں ہم لیڈرز کی بات کرتے ہیں کہ جی اس لیڈر کو چھوڑ دو, اس لیڈر. دیکھیں جو نارمل ورکر ہے اس کو کیا ملا, آپ یہ دیکھیں, ورکر کو تو کبھی نہیں ملا. ابھی ایگزامپل آپ نے دیکھ لیا سینٹ کی سیٹس کے اوپر, ورکر کو کیا ملا, اور نہ ورکر کو آج ملا ہے, نہ ورکر کو کل ملے گا, اور نہ کل ملا تھا. تینوں چیز. اچھا, یہ ورکر بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ پیسہ خرچ کر کے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. دیکھیں بالکل پیسہ خرچ کر کے بھی ہوتا ہے, اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کو فنڈنگ بھی کریں گے. اور دیکھیں اب فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, کون لوگ ہیں. دیکھیں فنڈنگ ایسا نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ آئے گی کہیں سے. فنڈنگ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو لوکلز ہوتے ہیں, لوکلز ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, اور لوکلز کے پیچھے بیرونی ہاتھ بھی ہوتا ہے. مگر بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لے رہا ہے فنڈ, ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا یار ہم نے اس سے لے لیا 10 لاکھ روپے. بھائی انہوں نے آپ کو 10 لاکھ دیے, اگر انہوں نے پیچھے سے کتنے لیے, اور وہ آپ کو 10 لاکھ روپے دینے کا اس کا مقاصد کیا ہے, وہ کہاں پہ یوز ہوگا اور کون یوز کرے گا. دیکھیں آج کل تو دیکھیں بینکنگ ٹرانزیکشن تو نہیں ہوگا, یہ سارا ٹریل, یہ منی ٹریل تو اس وقت جو کیش کا ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹیز میں, جو منی ٹریل. یہ جو بھی ہے یہ حکومت نے بھی بھاپ لیا اس منصوبے کو. تبھی یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں آج خواجہ آصف صاحب کی کہ 9 مئی نہیں ہونے دیں گے, 26 نومبر کی اجازت نہیں ہوگی, آپ احتجاج کریں, آپ کو حق ہے, لیکن آئین و قانون کے پہرائے میں رہ کر جو ایک آئینی حق حاصل ہے اس پر آپ احتجاج کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر آپ توقع نہیں کر سکتے احتجاج. دیکھیں اس میں میرا خیال سے خواجہ آصف بھی جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, آپ احتجاج کریں, ایک حد تک کریں. دیکھیں میں آپ کو انٹیریئر سندھ میں کچھ نہیں ہوگا. اچھا, یہ جو ہوگا اگر کچھ ہوا, جو میں دیکھ رہا ہوں کراچی کے کچھ پاکٹس, ٹھیک ہے نا, پاکٹس لائک مین جو شاہراہیں ہیں, پاکٹس لائک دا انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس, انٹری پوائنٹ, ایگزٹ پوائنٹ, اور کچھ جہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر جب پرووکیشن آ جائے گی نا تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے کوئی ایسے تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں کوئی بھگدڑ ہو گئی تو اس میں سٹیمپیڈ بھی ہو جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی سٹیمپیڈ ہو گیا, کچھ ہو گیا, وہ جو ہے اس کو لے کے کنٹینیویشن چلتا ہے. لیکن سر جو ہم نے دیکھا ہے کراچی میں, تو خاص طور پہ ریاست کا جو جس طرح سے ہم نے امن و امان کے اوپر گرفت رہی ہے, ایم کیو ایم لندن ہے, کئی بار کوشش کی لیکن وہ کوئی 10 بندے بھی جمع نہیں کر سکے, ہمیشہ فیل ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کر پائے گا پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی تحریک شہر کراچی میں؟ دیکھیں بظاہر تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے, مگر مجھے جو ایک فیلنگ ہے اچھا کہ یہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو جو سیٹ ٹو بی لیڈرز ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پرووکیشن ضرور کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے, اور اس وقت رن یہ ہے کہ پارٹی میں کون کس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. دیکھیں سندھ میں
علیم عادل شیخ صاحب جو ہے لیڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ، وہ بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے آدمی. دیکھیے اسٹیٹمنٹس کی حد تک دینا، مگر وہ پرووکیشن پہ نہیں جائیں گے لوگوں کو، کیونکہ ان کو لوگوں کی جانیں عزیز ہیں. اب کچھ لوگ اور بھی ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ ہے، وہ یہ چاہیں گے. دیکھیں نا، ان کو یہ ہے کہ نہیں جی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جس شخص کو لوگوں کی جانوں کی پرواہ نہ ہونا، وہ میں یہ کہوں گا کہ لوگوں سے محبت نہیں دشمنی کر رہا. دیکھیں نا، یا تو اپنی اولاد کی فکر تو ہو، وہ وہاں سے بیٹھ کے یہ کہے کہ نہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے اور وہ ان کی والدہ نہیں آنے دے، لیکن دوسروں کی اولاد کو وہ جھونک دے، سیاسی بھیٹ چڑھا دے، وہ چاہے وہ ذلِ شاہ ہو یا وہ جتنے لوگ ان کی دوران کاروان کے احتجاجی تحریک میں مرے اور جن کا جو گئے جان سے اپنے، ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ کہاں کیا اور کس طرح. کوئی نہیں پوچھتا. دیکھیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر وہ بولتے ہیں نا، وہ اس کو چھوڑ کے کاروان آگے لے کے چلے جاتے ہیں. اور ہمیشہ دیکھیں نا، اب آپ نے KPK کے سینٹ کی سیٹس دیکھ لی. لیکن اپنے بچوں کا کیا ہوا سر؟ یہ انہوں نے پھر یہ جو آئیڈیا تھا یہ بیسیکلی جنریٹ، اس کا اوریجن کیا تھا and why was it basically floated in the market؟ کیوں اس کو؟ دیکھیں اس کا اوریجن یہ تھا کہ they had positive vibes صحیح کہ امریکہ would definitely support. ٹھیک ہے نا، مگر امریکنز نے ٹوٹلی نگیٹ کیا اس کو. اور اس کی وجہ آپ دیکھیں، امریکنز کے پاس جب یہ گئے اور کہ بھائی دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ، امریکنز نے کہا کہ جی آپ کے لوگ تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ پوسٹر لے کے کھڑے ہیں امریکن مرد آباد. آپ یہ دیکھیں نا، اسی دور کی بات کر رہا ہوں میں، سالوں کی نہیں. ابھی جو ہمارے اسپیکر صاحب تھے، ان کے ہاتھ میں بینر کیا تھا؟ امریکہ مرد آباد. تو انہوں نے کہا جی آپ تو بیٹھ کے اپنے اسمبلی میں ہمیں مرد آباد کہہ رہے ہیں، تو آپ ہم سے سپورٹ لینے کیوں آئے ہیں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں امریکہ مرد آباد اور آپ اسمبلی میں ایز این اپوزیشن وہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہمارے پاس آئے ہیں کہ جی ہماری مدد کریں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں نا، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ، ہم ان کی جو ہے غلامی کیوں کریں. دوسری طرف آپ جاتے ہیں اور انہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ جو ہے دو معیار نہیں ہو رہے. دیکھیں یا تو آپ کہیں کہ ہم امریکہ کے اگینسٹ ہیں، جیسے امریکنز کہتے ہیں نا with us اور not with us. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ بینر لے کے کھڑے ہیں کہ امریکن مرد آباد، عوام کو کہہ رہے ہیں امریکن مرد آباد، اور ادھر آپ امریکہ میں گئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ذرا ٹائٹ کریں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ امریکنز کریں گے؟ کوئی ملک، کوئی آدمی، کوئی سمجھدار آدمی کرے گا اگر آپ کے خلاف ادھر کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کے دوسرے لوگ آ جائیں گے جی تو آپ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بیسکلی جو پلان تھا، وہ اس کا پلان کا بیسک جو بنیاد تھی وہ امریکہ پہ تھی اور وہاں سے سپورٹ نہیں ملی جو ریکوائرڈ تھی، وہاں سے سپورٹ نہیں ملی. وہ سب فیل ہو گیا تو ان کا آنا بھی فیل ہو گیا اور وہ سب بالکل جو اور اس کے ارد گرد جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا یوٹیوبرز نے کہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ امریکی سفارتکار بھی ہوں گے، تو انٹرنیشنل آبزرورز بھی ہوں گے، ہیومن رائٹس کے، اور صحافی برادری بھی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کی. ایک پورا ایک بیانیہ کھڑا کیا گیا تھا جو ان کی عادت ہے ہمیشہ یوٹیوبرز کے. بیانیہ کھڑا کیا تھا، مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ وہی بیانیہ کو وہاں پہ بھی لوگ دیکھیں گھاس نہیں کھایا انہوں نے، امریکہ میں لوگ بیٹھے. آپ اس بیانیہ کو ایک منٹ آپ دیکھیں نا، ایک بیانیہ وہاں بنا رہے ہیں، دوسرا آپ اسمبلی میں پوسٹرز لے کے کھڑے ہیں نیشنل اسمبلی میں آج کے دور میں کہ جی امریکن مرد آباد. ٹھیک ہے نا، اسد قیصر صاحب کی تصویریں ہیں نا، اور بھی لوگ کھڑے ہیں نا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں امریکن مرد آباد تو پھر آپ ان کے پاس کیا وہ کیوں آئیں گے؟ دیکھیں نا، یا تو آپ کہتے ہیں امریکن زندہ آباد، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں امریکن کے ساتھ ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ عوام کو کہیں کہ جی امریکن برے ہیں، امریکن فلانا ہے، اور پھر آپ بیک ڈور میں جا کے امریکہ میں جائیں ان کو کہیں کہ جی ہماری مدد کریں. اگر کوئی شخص آپ کو برا بلا گالیاں دے رہا ہوگا اور آپ کو آئے گا کہ جی مجھے ذرا فائنینشلی مدد کر دے یا کوئی مدد کر دے، آپ کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں نا. تو ان سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ جو ہے دیکھیں نا، ان کے جو اس وقت لیڈرز ہیں بہت سی پالیسیز میں امیچورٹی دکھا رہے ہیں
کیونکہ دیکھیں نا یہ کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں کرے گا کہ ایک طرف کچھ کہہ رہے ہیں ایک طرف کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک لائن پکڑ لیں, جیسے جماعت اسلامی کی ایک لائن ہے, ایک لائن ہے, صحیح. ٹھیک ہے نا, جماعت اسلامی اپنے لائن پہ کھڑی ہے. یہ تو ان کی تو کوئی لائن شروع سے نہیں تھی نا, وہ لائن کیا تھی, وہ یو ٹرن تھا جس پر وہ جسٹیفائی بھی کرتے تھے, ایک دن کچھ اور اگلے دن کچھ. دیکھیے اگر آپ ایک دن کچھ اور دوسرے دن کچھ, آج آپ فوج کو برا بول رہے ہیں, 2018 میں آپ کہتے تھے فوج سے اچھا کوئی نہیں ہے, 2021 میں آپ کہتے تھے کہ جی بہترین فوج ہے پاکستان کی, بہترین آرمی چیف ہے. اچھا لیکن یہ کہ ٹو سم اٹ اپ, اسٹیٹ مسٹ بی الرٹ, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اسٹیٹ کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے 5 اگست کو, اس کو ہمیں ایک چیز میں کہوں, اسٹیٹ از آلویز الرٹ, مگر میں پھر اسٹیٹ سے کہوں گا کہ چیزوں کو غفلت میں نہ رہیں. دیر آر چانسز, اس کی وجہ دیکھیں بڑے مشکلوں سے اکنامی سیٹل ہوا ہے, صحیح, اور اگر کوئی پرووکیشن ہو گیا تو اکنامی کے اوپر افیکٹ پڑے گا, اور وہ جو ہے پورے پاکستان پہ افیکٹ. اور اسی پہ ہم بات بھی کریں گے بریک کے بعد, کیونکہ ڈالر روپی پیرٹی کو لے کر اسپیکولیٹرز کے ایکٹیو ہوئے ہیں, کیا اس کا ایکچوئل ریٹ ہے یہ بھی بات کریں گے, اور فائنینشیل اسٹیبلٹی یا اکنامک اسٹیبلٹی کیا وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے اگر یہ پولیٹیکل والیٹائل کرتے ہیں سچویشن کو. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات, اہم ترین حقائق, روپی ڈالر پیرٹی کے حوالے سے کچھ اہم سوالات. ملک بوستان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, وہ ماہر معیشت بھی ہیں, ایکسچینج کمپنی ایسوسیشن کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. بوستان صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ بتائیے گا ریسنٹلی ڈالر روپی پیرٹی میں آپ نے کس طرح دیکھا اس مارکیٹ کو, اور خاص طور پہ اس کا جو ایکچوئل ریٹ ہے جو 260 کی بات کی جاتی ہے, وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ میری نظر میں تو یہی ریٹ ہے بالکل. آپ دیکھیں 2 سال پہلے ڈالر کا پری مارکیٹ میں ریٹ 340 تھا اور کم ہو کے 270 ہوا, اور اس طرح انٹر بینک 308 سے کم ہو کے 270 کو ٹچ کیا, اور اس کے بعد 2 سال میں بڑھتے بڑھتے جو ہے 288 پری مارکیٹ میں ہوا اور 285 انٹر بینک میں ہوا. اس میں بڑھنے میں 2 سال لگائے, اب گھٹنے میں راتوں رات نہیں اتنا ہوگا, لیکن پہلا جو اس کا فیس ہے وہ 285 جو ہی مارکیٹ نیچے آئے گی, اور 280 ہے, پھر 275 ہے, پھر 270 ہے, اور کروشل یعنی بڑا سخت یہاں ریزسٹنس ہوئے گی 270 پہ, اور ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ 270 بھی ٹوٹ کے 250 کو ٹچ کر لے گا. اور اس میں بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیان دیا ہے کہ انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں تقریباً 9 ارب ڈالر انٹر بینک مارکیٹ سے خریدے ہیں, جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ 270 سے بڑھ کر واپس 280 کی طرف آیا ہے. اور اگر اسٹیٹ بینک کی بائنگ ختم ہو جاتی ہے تو ڈالر کا ریٹ پھر آپ دیکھیں گے 200 بہت جلد 270 کو ٹچ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے آئی ایم ایف کے مطابق اپنے جو قرضے ہیں اسٹیٹ بینک کے, آج بھی جو پالیسی ہے نہیں, یہ بتائیے گا بوستان صاحب کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان بزنس فورم نے اور دیگر کچھ متعلقہ فورم نے کہا کہ جان بوجھ کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بائنگ ہے ڈالر کی, یعنی جان بوجھ کے اس ریٹ پہ رکھا جا رہا ہے, تو یہ جو یعنی یہ آرٹیفیشل ریٹ ہے اگر 280 کا آ جائے, اور اگر ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ؟ دیکھو میں پوری بات مکمل نہیں ہوتی, سن لیں. جی آپ فرمائیں. اسٹیٹ بینک نے آج بھی بیان دیا ہے, گورنر صاحب نے آج بھی بیان دیا ہے کہ ہم نے 26 ارب ڈالر کے قرضے ادا کیے ہیں, اور ہمارے ریزرو جو کہ 22 میں جنوری میں تقریباً 3 ارب ڈالر سے آج بڑھ کے آپ کے سامنے 20 ارب ڈالر ہو چکے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ پلس ہو چکے ہیں, 22 سال کا پلس ہے, یہ ریکارڈ قائم کیا ہے. تو حکومت نے جو قرضے لیے ہیں وہ تو آنے بعد سے آپ کو پتہ ہے نہ اتنی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ ہی اسپیشل انویسٹمنٹ کے تحت جو ایم او یو سین ان کے بھی ابھی ایگریمنٹ فائنل نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ڈالر کی سپلائی آتی. تو اسٹیٹ بینک کی مجبوری ہے, آئی ایم ایف کے اور جتنے بھی ہم نے لون دینے ہیں وہ مارکیٹ سے لے کے پوری کی جا رہے ہیں. تو یہ جان بوجھ کے نہیں کی جا رہی, مجبوری میں کی جا رہے ہیں. جو ہی اسٹیٹ بینک کی بائنگ ختم ہوگی آپ دیکھیں ڈالر بہت تیزی سے پھر تو گرنا شروع ہو جائے گا, اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں 4 دن میں 4 روپے گرنا بہت بڑی بات ہے. انٹر بینک میں بھی گرا ہے, فری مارکیٹ میں بھی گرا ہے, اور میں سمجھتا ایکسپورٹ پروسیڈ آج ریکارڈ اضافہ ہوگا. میری بینکوں سے بات ہو رہی تھی تو آج تقریباً 100 ملین ڈالر کی جو ہے ایکسپورٹ پروسیڈ سیل ہوئی ہیں. اس طرح فری مارکیٹ میں ایکسچینج کمپنی 20 ملین ڈالر جو ہے سرپلس تھا جو پبلک نے ہمیں دیا, اور ہم نے انٹر بینک میں سلنڈر کیا ہے. تو ابھی بڑے پیمانے میں لوگ جو اس امید پہ بیٹھے ہوئے ڈالر 290 کا ہو جائے گا, اور وہ ان کی امیدوں میں پانی پھر گئے.
اور ڈالر 290 کی بجائے 280 کی طرف روان دوا رواں جلد آپ دیکھیں گے 280 کو بریک اور 270 پہ آپ کہتے ہیں کہ بڑی بہت بڑی کامیابی ہے ہماری پچھلے 22 جولائی والا حکام سے میٹنگ ہوئی تھی جس میں اور کل بھی ہوئی تھی اس میں کرپٹو کے اوپر جو ہے جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں ثاقب صاحب نے بڑی بریفنگ دی اور اس میں سونے کے تاجر تھے اس میں ایکسچینج کمپنیوں کے تھے لوگ تھے بینکر تھے سارے اور بھی جتنے سٹیک ہولڈر تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ بہت جلد اگست میں جو ہے کرپٹو کونسل جو ہے اس کو لانچ کرنے والی ہے اور اس سے جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان کو جو اس وقت تقریباً 4 کروڑ والیٹ ہیں جو کہ کرپٹو میں موجود ہیں آلریڈی اور 25 ملین لوگ اس میں ٹریڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اگر بزنس کونسل میں لیگل چینل پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو یہ لوگ جو انلیگل ویب سائٹ پہ کام کریں ان کو جو نقصان سے بچیں گے اور لیگل چینل میں جب آئیں گے گولڈ والوں کو ایکسچینج کمپنیوں کو بینکوں کو یہ لائسنس دیے جائیں گے تو یہ بہت بڑی تبدیلی آنے ہے پاکستان کی مارکیٹ میں آپ دیکھیں ڈالر کی جو مارکیٹ ہے وہ تقریباً پاکستانی اس وقت 16 ملین یعنی کہ باہر کام کر رہے ہیں اور $500 بھی ان کی تنخواہ لگائے تو $8 ارب ماہانہ ان کو تنخواہ ملتی ہے جس میں سے 4 ارب ہمارے پاس آ رہا ہے 4 ارب ان کا وہیں رک جاتا ہے جو کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا وہاں پہ اپنی کوئی پراپرٹیاں خرید رہے ہیں کوئی دبئی میں کوئی یورپ میں کوئی مڈل ایسٹ میں تو یہ اگر ہمارے ڈیجیٹل اکانومی آتی ہے اور لوگوں کو پراپرٹی میں اور دوسرے زراعت میں اور آئی ٹی میں اور فری لانسنگ میں ملتی ہے اپرچونٹی تو میں سمجھتا ہوں بڑے پیمانے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے کیونکہ دبئی میں آپ کے سامنے کرپٹو میں لیگلائز کیا جا چکا اور پاکستان نمبر 3 میں آ رہا ہے انڈیا ہے پھر امریکہ تو یہ پوٹینشیل آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ لک ہے اچھا اس میں محمود علی صاحب آپ کیونکہ سیاسی حالات پہ گفتگو ہو رہی تھی تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریسنٹ ہوا معاملہ جو والیٹائل ہوئی مارکیٹ یا اس میں اسپیکولیٹرز ایکٹیو ہے پولیٹیکل سچویشن کا کتنا کردار آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل سچویشن کا بھی کافی کردار ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ بھی ہوتا ہے اس میں میرے نظریے میں ایک اور کردار ہے جو کہ ایکسپورٹرز کے ڈالر فارورڈ بیچے جاتے ہیں جب بینکس 8 روپے اور 9 روپے پریمیم دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک مارکیٹ کو سگنل دے رہا ہوتا ہے جو کہ میرے حساب سے غلط سگنل جا رہا ہے کہ جی ڈالر بڑھے گا آپ دیکھیں نا اگر ایکسپورٹر کو آپ کہیں گے کہ جی میں آپ سے 9 روپے 8 روپے پریمیم پہ لے لوں گا 3 مہینے کے پریمیم اور 2 مہینے کے پریمیم تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار 3 مہینے کے بعد یہ 9 روپے بڑھے گا وہ چیز ڈیمیج کر رہی ہے یہ اسپیکولیشن کو میرے خیال سے جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر آپ 10 روپے کے اوپر آپ نے پریمیم پہ بیچ دیا آج 200 جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں 283 کا ہے اور میرے کو 9 روپے پریمیم مل گیا تو 292 کا جب میں ڈالر بیچ رہا ہوں تو پھر میں آگے سے سینٹیمنٹ جو ہے میرے نیگیٹو کیسے ہوئیں گے نیچے آنے کے میرا نظریہ یہ ہے صحیح استاد صاحب آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ کلپریٹ یہ لوگ بھی ہیں جو فارورڈ ریٹس دیے گئے آگے پریمیم پہ ایکسپورٹرز کو؟ دیکھو یہ کاروبار تو ہمیں پریمیم دینا پڑتا ہے اور 6 مہینے 3 مہینے کا پریمیم چلتا ہے اور اس کا انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ بڑا لنک ہوتا ہے اور ایکسپورٹر جب سمجھتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ گرنے والا ہے تو وہ اپنی فارورڈ ڈیل بک کر لیتے ہیں اس ملک کو ہم نے دیکھو اپنے ریزرو بڑھانے ریزرو ہمارا ٹارگیٹ تو پریمیم دے کے اگر ریزرو بڑھ رہے ہیں تو وہ لون لینے سے تو بہتر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ سمجھتے ہیں محمود علی صاحب کہ اس پہ کوئی اسٹیٹ کو نہیں دیکھیں ایک تو نیگیٹو نہ جانے ایڈمنسٹریٹو میجرز سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہونا چاہیے پھر ریسنٹلی جو یہ ہوا یہ کیا آپ کو لگتا ہے ویک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوا؟ آئی وڈ سے ویک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اس کی وجہ کہ دیکھیں واٹ از the reason for that؟ دیکھیں جہاں لینینسی دیتے ہیں میرے خیال سے ملک بستان صاحب جو ہے وہ بڑے قداور آدمی ہے جو کرنسی کے اندر ان سے بہتر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا مگر آپ حقیقت دیکھیں نا جہاں لینینسی ملتی ہے وہاں اسپیکولیٹرز آ جاتے ہیں دیکھیں نا اگر لینینسی نہیں کو کنٹرول نہیں کرتے تو ملک صاحب خود بتائیں گے یہ تو 300 میں بھی نہیں رکتا دیکھیں نا ان کو انہوں نے ٹائٹ کیا سب نے اداروں نے مل کے اور انکلوڈنگ میں کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا سپورٹ تھا اگر اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ نہیں ہوتا تو یہ تو کنٹرول میں نہیں جا رہا تھا ڈالر اور میرے خیال سے اسپیکولیٹرز اور لوگ عوام جو ہے اس کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے ایگزیکٹلی تو یہ جو لینینسی ہے محمود علی صاحب نے ذکر کیا ملک بستان صاحب اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ذرا سی بھی لینینسی ہوتی ہے تو فوراً اسپیکولیٹرز ایکٹیو ہوتے ہیں مارکیٹ میں اور کیا ہوئے ایکٹیو اس دفعہ؟ دیکھو بالکل صحیح محمود صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں دیکھو لگام تو ڈالنی پڑتی ہے گھوڑے کو بے لگام کر دو اس نے گرنا ہی ہوتا ہے اور مارکیٹ کو گرانا ہو روپے کو گرانا ہو تو پھر تو ان کو لگام کر دیں
تو میں سمجھتا ہوں میں آرمی چیف صاحب کی کوئی خوشامد نہیں ہے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا رول ادا کیا، آتے ساری انہوں نے جو بہت بڑے میں 30 سے 40 ملین ڈالر پر ڈے اسمگلنگ ہو رہی تھی ایران کو اور افغانستان کو، تو انہوں نے تمام بارڈر کو سیل کیا، تمام اسٹیک ہولڈر سے ملے اور کری سے باہر نکل کے انہوں نے جو بھی پرابلم تھی جو ان کو فیلڈ میں جب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ بڑے پیمانے میں بلیک مافیا اور ڈالر مافیا جو ہے پاکستانی روپے کو لیک کر رہی ہے، تو انہوں نے بڑے سخت ایکشن لیے اور لا انفورسمنٹ جیسے ابھی دوبارہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو اس کے بعد ڈالر 340 سے کم ہو کے 270 پہ آ گئے. تو یہ سارا مولوی صاحب بالکل بجا فرما رہے، اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کاوشیں ہیں اور کڑا میں ان کو میں سمجھوں سلام پیش کرتے ہیں کہ انہیں ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلے ہوں، چاہے معیشت آپ کی ہو، چاہے دہشت گردی کا سامنا ہو. ہمارے جوان اور ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سلامتی کو محفوظ بنا رہے ہیں. لیکن محمد صاحب ایک احتساب کے حوالے سے بھی سوال ہے کیونکہ ریسنٹلی جب ڈالر بڑھا تو اس میں باقاعدہ ہمارے فائنانس منسٹر نے اس پر آ کے کہا کہ اوور چارج کیا گیا، اضافی چارج کیا گیا ڈالر بینک کی طرف سے، اسے بینک نے بلینز بنائے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اوپر ونڈ فال گینز پہ ٹیکس لگایا جائے گا، بٹ نتھنگ ہیپنڈ ایز سچ کہ مطلب کوئی کہا جائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا. یہاں ہی تو جو ایکسچینج پروفٹس تھے لیجیٹمیٹ ان کی بکس میں دیٹ ور اراؤنڈ 40 بلین روپیز. دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی، جیسی ذرا سا پینک ہو جاتا ہے نا تو امپورٹر کو جو ہے بینکس اپنا ریٹ دینا شروع، 2 روپے اوپر، 1.5 روپے اوپر، 3 روپے اوپر. دیکھیں ہر بینک جو ہے امپورٹ کے اوپر 2 روپے پریمیم لے رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہا کسی نے گھی منگایا ہوا ہے اس کو ڈالر آگے بھیجنے ہوتے ہیں کیونکہ مال کنسائنمنٹ کھڑا ہے، وہ بینک کہتی جی ڈالر نہیں ہے. اور دیکھیں بینکس یہاں پہ بیٹھ کے کہتی جی ڈالر ختم ہو گیا، آپ کو چاہیے بڑے مشکل ہے آپ اتنا روپے اوپر دے دیں ڈفرینس، اگر 82 ہے تو وہ 85 میں امپورٹ کو لے رہے ہیں. دیکھیں نا بینکس بھی میں آپ کو کہوں گا معذرت کے ساتھ، بینکرز میرے بہت اچھے دوست ہیں، مگر بینکس بھی وائٹل رول پلے کرتے ہیں پرووکیشن کو کہ ڈالر بڑھے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس وجہ سے جو ہے یہ اس کے اوپر دیکھیں بینکرز بیٹھ کے اگر بینکر بیٹھ کے یہ کہے گا، بات یہ کہ کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی جسے کہا جائے کہ نظام احتساب کا ہوتا، ہمیں وہ نام ایٹ لیسٹ ہوتے ہمارے سامنے یا ان کو سزائیں ہوتی تو یہ عبرت کا نشان بنتے اور آگے کے لیے معاملات رکتے. شاید دیکھیں احتساب اگر ہوتا نا تو آج چینی 175 روپے میں ملتی، ٹھیک ہے نا. اب احتساب کی تو دیکھیں یہی تو بدقسمتی ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیں ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کر کے 140 کی چیز کو مل والوں کو 175 میں دیا، آج 210 میں مارکیٹ میں مل رہا ہے. کہاں ہے گورنمنٹ کی ریٹ؟ تو یہ تو ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے کہ جہاں گورنمنٹ اپنی، دیکھیں میں پھر کہوں گا جیسے ابھی ملک صاحب نے کہا، دیکھیں ہر چیز ہم سوچتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، بھائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہم ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کیوں ہے؟ اسپیکولیٹر ہیں وہ شاید پارٹ اینڈ پارسل ہے نا، دیکھیں نا اب یہی ہے، ہر گورنمنٹ میں ایکٹیو ہوتا ہے. میں سر بہت شکریہ ادا کروں گا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ملک بوسان صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اہم ترین سیاسی معاملات پر اور معاشی معاملات دونوں پر گفتگو ہوئی ہے. ایک بریک کے بعد صرف ہم آئیں گے سمرائز کرنے گفتگو کو، ہمارے ساتھ ہوئی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین سوالات. پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کا احتجاج کس حد تک ہو سکتا ہے کامیاب؟ کیا اس کے پیچھے چھپی ہے کوئی سازش 9 مئی جیسی؟ یہ سب کچھ کیا بے نقاب. ساتھ میں ڈالر روپی پیرٹی، آخر مستقبل کیا ہے، حال کیا ہے، اور جو ریسنٹ والیٹائل ہوئی مارکیٹ، کیا اسپیکولیٹرز ایکٹیو ہوئے، کیا اسٹیٹ کا کنٹرول ویک ہوا؟ یہ سارے اہم سوالات اٹھائے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا وقت ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.